لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من حسین من اذاؤ فقط اذانی. پڑھو درود خاندان تطہیر. حضرت سید الانبیاء مخدوم کائنات میرے اور آپ کے آقا و مولا سردار پیغمبر اپنی پاک زبان سے یہ پاک الفاظ ارشاد فرماتے ہیں: حسین منی وانا من حسین. لوگو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. من اذاؤ فقط اذانی. جس نے بھی میرے بچے حسین کو اذیت دی، میرے بچے حسین کو ستایا، حسین کو نہیں مجھ محمد کو ستایا. پڑھو درود خاندان نذیر پر. ذرا دور سنے جس کے جنہوں نے اپنے اس مظلوم آقا مولا کی صف ماتم بچھائی ہے جس کی صف ماتم بچھانے والا کوئی نہ تھا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا کرے جو اپنے کام کاج کو چھوڑ کے نرا اس لیے آئے ہیں کہ چلیں چل کے سجدوں کو پرسا دے ہمیں، جن کو کربلا کے میدان میں رونے والا کوئی نہ تھا. پڑھو درود خاندان تطہیر پر. دیکھیے موضوع تو میرا ہے فرزند رسول کی شہادت کیوں وجود میں آئی. یہ عظیم قربانی فرزند رسول نے کربلا کے میدان میں کیوں دی، مقصد کیا تھا؟ مگر اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. درود پڑھ لو خاندان تطہیر پر. دیکھیے مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں اس وقت، تمام مسلمان فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سردار انبیاء معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، بے نقص تھے، بے عیب تھے. یعنی جتنے بھی اس وقت مسلمانوں کے فرقے ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم معصوم تھے. مگر بعد از پیغمبر شیعوں کو الگ رہنے دیں، بعد از پیغمبر تمام
سنو، یعنی رسول اکرم معصوم تھے. شیعوں کو الگ رہنے دے، میں باقی فرقوں کی بات کر رہا ہوں. رسول اکرم معصوم تھے، رسول اکرم کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے بھائیوں کا جب یہ عقیدہ ہے کہ بعد از پیغمبر کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے پیروں کو، اپنے رہنماؤں کو، اپنے اماموں کو بھی گناہگار سمجھتے ہیں. یعنی جب یہ عقیدہ ہو گیا کہ بعد از پیغمبر کوئی بھی معصوم نہیں ہے، تو پھر واضح پتہ چلا کہ وہ اپنے اماموں کو بھی، اپنے مرشدوں کو بھی گناہگار ہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا پیر گناہ کر لیتا ہے، جس کا امام گناہ کر لیتا ہے، مرید کر لے تو کوئی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ جس کا پیر کر لیتا ہے، مرید کر لے گناہ تو کون سی بڑی بات ہے. مگر ہم شیعان آل پیغمبر 14 معصومین کو ماننے والے ہیں. 14 کے 14 معصوم ہیں، 14 کے 14 لا ریب ہیں، 14 کے 14 بے عیب ہیں، 14 کے 14 بے نقص ہیں. تو میرے دوستو، 14 معصومین کے ماننے والے کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ نماز کو ترک کرے، حدود شریعت کو توڑے. بلکہ میں تو کہوں گا اپنے کردار کو اتنا بلند کر دو، اپنے کردار کو اتنا بناؤ کہ مرشد حسین کا ماننے والا 10,000 کے گروہ سے گزر رہا ہو، اس کی پیشانی سے نکلتا ہوا نور بتا دے کہ یہ حسینی جا رہا ہے. بلکہ بعض اوقات میں یہاں تک سوچ جاتا ہوں، یہ میری سوچ ہے، بعض اوقات میں یہاں تک گمان کرتا ہوں کہ آل پیغمبر کے ماننے والوں کے نزدیک شیطان جاتا ہی نہیں. یہ جملہ آج میں کہہ گیا ہوں، میں دلیل بھی دے دیتا ہوں. آل پیغمبر کے ماننے والوں کے نزدیک شیطان جاتا ہی نہیں. میں نے ایک سنی مورخ کی کتاب پڑھ رہا تھا تو میں اس میں یہ واقعہ پڑھا. امیر کائنات، اچھا میری آواز صحیح پہنچ رہی ہے؟ اس کو ذرا سلو کر دو بیٹا. امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام حضور مسجد نبوی میں آئے. کیا دیکھا؟ دروازے پہ شیطان کھڑا تھا. امیر المومنین مسکرا کے کہتے ہیں نامراد آج مسجد کے دروازے پہ آ گئے ہو. شیطان کہتا ہے اے علی، بیٹھ درود پڑھ لو خاندان تطہیر. امیر کائنات نے جو پوچھا کہ نامراد آج مسجد کے دروازے پہ آپ کھڑے ہوئے ہو، کہنے لگا علی وہ مسجد میں جو نماز پڑھ رہا ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اغوا کرنا چاہتا ہوں، گمراہ کرنا چاہتا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں پھر باہر کھڑے ہو گئے وہ اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو شیطان کہتا ہے علی وہ جو ساتھ چادر تان کے سویا ہوا ہے اس سے ڈر لگتا ہے. وہ سوئے ہوئے حضرت سلمان فارسی تھے.
یعنی آل پیغمبر کا ماننے والا سویا ہوا تھا، وہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس سے ڈر نہیں لگتا تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، بلکہ سوئے ہوئے سے گھبرا رہا تھا، وہ تھا علی کا ماننے والا۔ پہلے ہی بتایا تھا کہ میرا موضوع ہے کہ فرزند رسول نے یہ عظیم قربانی کیوں پیش کی، کربلا کے میدان میں یہ قربانی کیوں وجود میں آئی۔ دیکھیے سمجھنے کی کوشش کرنا، اقوام عالم دنیا کی قومیں اپنی سچائی کے لیے، اپنی حقانیت کے لیے، اپنے رہبر، اپنے مرشد، اپنے رہنما کی قربانیاں پیش کرتی ہے۔ یعنی ہر قوم اپنی سچائی پیش کرتی ہے کہ ہمارے رہبر نے یہ امتحان دیے۔ یہ دیکھو ہندو، غور کرنا لطف انشاءاللہ آئے گا، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی اپنے اپنے رہنماؤں کی مصیبتیں پیش کرتے ہیں کہ اگر ہمارا مذہب جھوٹا ہوتا تو ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما، ہمارا مرشد اتنے مصائب کبھی برداشت نہ کرتا۔ نہیں سمجھے؟ میں پھر سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے ہندو رام کی مصیبتیں پیش کرتے ہیں، رام کے امتحان، رام نے ہندو مذہب کے لیے جو مصائب برداشت کیے تھے دنیا کو بتاتے ہیں، دیکھو ہمارے رام نے ہندو مذہب کے لیے یہ قربانیاں دی، لہذا ہندو مذہب سچا ہے۔ سکھ گرو جی کی داستان غم سناتے ہیں کہ گرو جی نے سکھ مذہب کے لیے یہ قربانیاں پیش کی، یہ مصائب برداشت کیے، یہ امتحان دیے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصائب پیش کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پہ چڑھنا، یہ تو ہمیں قرآن نے بتایا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دشمن کو دے دی گئی، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ مگر عیسائی گرجوں پہ سولی کا نشان بنائے ہوئے ہیں، عیسائی تعویذ بنا کے سولی کو تعویذ بنا کے اپنے گلوں میں لٹکائے ہوئے ہیں کہ دیکھو ہمارا مذہب عیسائی سچا ہے، کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مذہب کے لیے، اس دین کے لیے سولی پہ چڑھ گئے۔ یعنی ہر مذہب اپنے قائد، اپنے لیڈر کی قربانی، مصائب، امتحان دنیا کے سامنے پیش کرتا۔ اب بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے بھی امتحان کو ہی صداقت کا نشان قرار دیا ہے۔ اللہ نے نبیوں کا امتحان لیا۔ آواز صحیح پہنچ رہی ہے نا؟ اللہ نے ولیوں کا امتحان لیا، غوث و کتبوں کا امتحان لیا، ہر کس کا امتحان، ہر بندے کا امتحان اس کے درجہ، اس کے رتبہ کے مطابق ہوتا۔ درجہ پست ہے امتحان آسان، درجہ بلند ہے امتحان مشکل۔ نہیں سمجھے؟ دیکھو نا، پہلی کا بچہ، پہلی جماعت، چونکہ درجہ بڑا پست ہے امتحان آسان ہوگا۔ جب وہی بچہ 5ویں جماعت میں آئے گا
درجہ کچھ اونچا ہو گیا، امتحان ذرا مشکل ہو جائے گا۔ وہی بچہ جب 10ویں جماعت میں آتا ہے، درجہ کچھ اور اونچا ہو گیا، امتحان اور مشکل ہو جائے گا۔ جب وہی بچہ 16ویں جماعت میں آتا ہے، کیونکہ درجہ بہت بلند ہو گیا، امتحان اور مشکل ہو جائے گا۔ یعنی امتحان کا مشکل ہونا بھی درجے کی بلندی کی علامت ہے۔ جتنا درجہ بلند ہوگا، امتحان اتنا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے رسول اکرم درجہ سارے نبیوں سے بلند، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب ہمارے رسول اکرم کے برابر نہیں ہے۔ پوری کائنات ہمارے رسول کی غلام۔ ہمارے رسول اکرم درجہ تمام دنیا سے بلند، نبیوں سے بلند، غوث و کتبوں سے بلند۔ تو جب درجہ بلند ہے، امتحان بھی درجے کے مطابق مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب درجے کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کا کون سا امتحان ہے جو نبیوں سے زیادہ مشکل ہے۔ نبیوں کے امتحان ہمارے سامنے، کسی نبی کو کنویں میں پھینکا گیا، کسی نبی کو آگ میں پھینکا گیا، کسی نبی نے 950 سال پتھر کھائے، کسی نبی کو آنے سے چیرا گیا۔ نکالو تاریخ سردار انبیاء کی، حضور کا کوئی ایسا امتحان نظر نہیں آتا جو ان امتحانوں کے برابر ہو۔ رسول اکرم کی زندگی میرے سامنے ہے، کسی کو اعتراض ہو تو کھڑا ہو کے کہہ دے۔ حضور کو کچھ مدت ضروریات زندگی مہیا نہ ہوئی تھی، اور جن دنوں شاہ بھی ابی طالب میں رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وطن سے ہجرت کرنا، وطن سے ہجرت کرنا آرے سے چیرے جانے سے مشکل ہے۔ وہ نبیوں سے چیرے گئے۔ میں پوچھتا ہوں کون سا امتحان ہے جو رسول اکرم کا باقی نبیوں سے درجے کے مطابق مشکل ہو؟ یہ اقوام عالم کا اعتراض ہے مسلمانوں تم پر۔ دنیا کی قومیں کہہ رہی ہیں، مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارے رسول کا درجہ بلند ہے، سمجھنا بات کو سمجھنا، تمہارے رسول کا درجہ بلند ہے، اس درجے کے مطابق اپنے رسول کا کوئی امتحان دکھاؤ۔ اور اگر تم امتحان نہیں دکھا سکتے تو پھر تمہارے رسول کا درجہ بلند نہ تھا۔ یہ اقوام عالم کا سوال ہے، دنیا کی قومیں مسلمانوں سے پوچھ رہی ہیں، مسلمانوں تم جو کہتے ہو ہمارے رسول کا درجہ بلند ہے، درجے کے مطابق اپنے رسول کا امتحان دکھاؤ۔ قوموں کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے ایک سنی فاضل علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے قلم اٹھایا، سنی فاضل، انہوں نے جواب دینے کے لیے پوری کتاب لکھ لی، پوری کتاب لکھ لی۔ اس کتاب کا نام ہے، مل جاتی ہے لائبریریوں سے، کتابوں کی دکانوں سے مل جاتی ہے، اس کتاب کا نام ہے سر الشہادتین۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ سر الشہادتین، یعنی دو شہادتوں کا راز کیا تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت
امام حسین علیہ السلام کی شہادتوں میں راز کیا تھا؟ یہ شہادتیں کیوں وقوع ہوئی؟ درود پڑھ لو خاندان تطہیر۔ اقوام عالم کا جواب ایک سنی عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا۔ وہ وضاحت کرتا ہے، سنی فاضل وضاحت کر رہا ہے، دیکھو یہ ولیوں کا خاندان تھا، بڑے بزرگوں کا خاندان تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ تو وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں، درود پڑھ لو خاندان تطہیر، ہر نبی اب وضاحت کرنے لگے ہیں اور دنیا کی قوموں کو جواب دے رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ہر نبی اپنی امت کے تمام کمالات، درجات، مرتبوں کا حامل اور وارث ہوتا ہے۔ یعنی ہر نبی اپنی امت کے تمام کمالوں، تمام مرتبوں، تمام درجوں کا وارث ہوتا ہے۔ اگر کوئی کمال، کوئی درجہ، کوئی بلندی، کوئی شان امتی کے پاس ہو، نبی کے پاس نہ ہو، تو اس کمال کے لحاظ سے امتی پر نبی کی اطاعت عقلاً جائز نہ رہ جائے گی۔ اب بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ مثال کے طور پر ایک امتی ہے، وہ مولک سے مولک مرض کا علاج کر لیتا ہے، تو نبی کے پاس بھی یہ کمال ہونا چاہیے کہ وہ ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دے۔ اب بات کی سمجھ، اگر ایک امتی جو ہے وہ رسیوں کا چلتا پھرتا سانپ بنا لیتا ہے، وہ امتی رسا پھینکے سانپ بن جائے، تو نبی بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کے اپنا ڈنڈا زمین پہ پھینکے تو وہاں اشتہا بن جائے۔ یعنی امتی کے سامنے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سمجھانے چاہتے ہیں، یعنی امتی کے سامنے نبی عاجز نہیں ہوتا، سر نہیں جھکاتا۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ ہمارے رسول اکرم چونکہ سارے نبیوں کے بھی سردار، سارے نبی ہمارے رسول اکرم کی امت، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ سارے نبی ہمارے رسول اکرم کے غلام، اس لیے 1,24,000 نبی کے تمام کمالات، درجات، مرتبوں کے ہمارے رسول اکرم وارث اور حامل تھے۔ یعنی کوئی درجہ، کوئی بلندی، کوئی عظمت، کوئی بزرگی ایسی نہ تھی جو نبی دوسرے کے پاس ہو، ہمارے رسول کے پاس نہ ہو۔ اب بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پہ لوہا موم ہو جاتا تھا، ہمارے رسول اکرم لوہا موم کر لیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے رسول بدرجہ آدم زندہ کر لیتے تھے۔ اب بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی ہر کمال جو نبیوں کے پاس تھا، چونکہ ہمارے رسول سردار تھے، ہمارے رسول اکرم کے پاس تمام باقی امتوں، باقی نبیوں کے تمام کمالات کے حامل اور وارث تھے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ سنی فاضل آگے لکھتا ہے، ان کمالات میں، ان درجوں میں، ان بلندیوں میں، ان بزرگیوں میں ایک درجہ، ایک بلندی، ایک عظمت شہادت بھی ہے۔ یعنی شہادت ایک عظیم درجہ ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو اعظم نہیں کہا، غور کرنا میرے ان جملوں پہ،
اللہ نے کسی نبی کو اعظم نہیں کہا، کسی غوث کتب کو اعظم نہیں کہا، وہ جو خود اعظم ہے شہید راہ خدا کو اعظم کہہ رہا، یعنی شہادت اتنا عظیم درجہ، اتنا بلند درجہ ہے۔ مسلمانوں پر سوال ہے، کیا یہ بڑا درجہ، یہ بلند درجہ جو صحابیوں کو ملا، امتیوں کو ملا، نبی شہید ہوئے، سنی فاضل علامہ شاہ عبدالعزیز معتز دہلوی سوال کر رہا ہے، کیا یہ درجہ بلند درجہ رسول اکرم کو ملا؟ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ رسول اکرم میدان جنگ میں مارے گئے۔ کسی نے پڑھا ہو تو بے شک کھڑا ہو کے کہہ دی کہ شاہ صاحب یہ تاریخ کہہ رہی ہے رسول اکرم فلان جنگ میں مارے گئے۔ نہیں نہیں میرے ابھی میرے دوست، نبیوں کے سردار کسی میدان میں نہیں مارے گئے۔ اچھا اگر نہیں مارے گئے تو اس درجے سے محروم، اس کمال سے محروم جو اتنا بڑا درجہ کہ اللہ نے اس کو اعظم کہا ہے، نبیوں کو ملا، غوثوں کو ملا، کتبوں کو ملا، صحابیوں کو ملا، امتیوں کو ملا، اور قیامت تک رسول اکرم کے اشارے پر مرنے والے شہید ہوتے رہیں گے۔ عقل نہیں مانتی کہ جس کے اشارے سے زندگی ملتی ہو، جس کے اشارے سے زندگی ملتی ہو، کوئی عقل مانتی ہے کہ ایک عام آدمی شہید زندہ، نبی مردہ؟ یہ عقل نہیں مانتی، نبی مردہ، امتی زندہ، شہید۔ امتی تو درجہ لے گیا، نبی محروم۔ شاہ عبدالعزیز معتز دہلوی لکھتے ہیں، غور کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، سنی فاضل لکھتے ہیں، درود پڑھ لو خاندان تطہیر پر۔ اگر یہ سنی فاضل جواب دے رہے ہیں، اگر نبیوں کا سردار میدان جنگ میں مارے جاتے تو دو نقص پیدا ہوتے، دو عیب پیدا ہوتے۔ پہلا لکھتے ہیں کہ حضور اگر میدان جنگ میں مارے جاتے تو مسلمانوں نے پھر کافر بن جانا تھا، یعنی ارتداد مسلمین کا باعث بنتے۔ جیسا کہ آپ نے تاریخ پڑھی ہے، میدان احد میں نبیوں کے سردار زخم کھا کے ایک گڑھے میں گرے، پہاڑ کی چوٹی سے آواز آئی، مجھے اس سے بحث نہیں ہے وہ کون شیطان یا ثانی شیطان تھا آواز دینے والا۔ پہاڑ کی چوٹی سے آواز آئی، محمد دین لایا، ہم نے قبول کیا، محمد مارا گیا، پھر کافر ہو جاؤ۔ اگر رسول اکرم، شاہ عبدالعزیز معتز دہلوی لکھتا ہے، رسول اکرم میدان جنگ میں مارے جاتے سارے مسلمانوں نے پھر کافر ہو جانا۔ دوسرا اس آیت کی تکذیب ہوتی جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد تیرے دین کو سب دینوں پر غالب کروں گا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ یعنی اگر میدان جنگ میں مارے جاتے یہ دو نقص پیدا ہوتے، اور اگر نہیں مارے گئے عظیم درجہ سے محروم جو امتیوں کو ملا، صحابیوں کو ملا، عظیم درجہ، اس سے محروم رہ گئے۔ بات کی سمجھ آ گئی نا؟ مشکل یہ بن گئی کہ اگر مارے جاتے تو ارتداد مسلمین کا باعث بنتے، آیت کی تکذیب ہوتی، اور اگر نہیں مارے گئے عظیم درجے سے محروم۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور میرا یہ جملہ نہ بھلانا میرے دوستو، قوموں کی موت اور زندگی کا دار و مدار بانی مذہب کی زندگی پر ہوتا ہے۔ وہ قوم جس کا بانی مر گیا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو زندہ کر نہیں سکتی، اور جس قوم کا بانی زندہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ مشکل یہ بن گئی
کہ اگر مارے جاتے میدان جنگ میں، بات کو سمجھو، یہ بڑا مشکل نکتہ ہے جو میں حل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کرنا ہے، سنی فاضل نے حل کیا، اگر مارے جاتے مسلمان سارے پھر کافر ہو جاتے، آیت کی بھی تکذیب ہوتی، اور اگر نہیں مارے گئے، سمجھو میں ختم کر رہا ہوں بیان کو، اگر نہیں مارے گئے عظیم درجہ سے محروم جو امتیوں کو ملا، صحابیوں کو ملا۔ سنی فاضل لکھتا ہے اس کا حل اللہ نے یہ کیا، رسول اکرم کے نور کے دو حصے کیے، دو ٹکڑے کیے، ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا، اور دونوں کی شہادت کو شہادت رسول قرار دیا۔ اور اخیر پہ لکھتے ہیں سنی فاضل سر الشہادتین میں کہ مسلمانوں بھول نہ جاؤ، کربلا کے میدان میں شمر ملعون کا خنجر حسین کی گردن پہ نہیں، محمد کی گردن پہ چلایا جا رہا تھا۔ اب جواب دیتے ہیں اقوام عالم کو، او دنیا کی قوموں، آؤ پیغمبر کا امتحان دیکھو، حسین کا امتحان حسین کا نہیں، رسول کا امتحان۔ اسی لیے نبیوں کے سردار نے فرمایا تھا من نہ فقط ادانی، جس نے میرے بچے حسین کو اذیت دی مجھ محمد کو اذیت دی۔ حسین کا امتحان نہ تھا، پیغمبر کا امتحان تھا۔ اب دنیا کی قوموں کو سامنے لاؤ، امتحان پیش کرو۔ ٹھیک ہے کسی نبی نے 950 سال پتھر کھائے، ٹھیک ہے کسی نبی کو کنویں میں پھینکا گیا، ٹھیک ہے کسی نبی کو آگ میں پھینکا گیا۔ میں کہوں گا ابراہیم آپ تو پھر بھی مرد تھے، آپ کا آگ میں چھلانگ لگا جانا اور بات ہے، محمد کی بیٹیوں کا چلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلنا اور بات ہے۔ کروڑ جان قربان کیسے یہ امتحان دیے۔ دو جملے مصائب کے سنو۔ امیر المومنین کو جب ظاہری خلافت ملی نا، امیر المومنین نے کوفے کو دارالسلطنت بنایا، کچھ دن کوفے ٹھہرے، مطالعہ کیا کوفے کے لوگوں کا۔ امیر کائنات نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کو خط لکھا، عبداللہ بیٹا میں کوفے آ گیا ہوں، عبداللہ بیٹا میں کوفے آ گیا ہوں۔ کوفہ میں جہالت بڑی ہے، میری طرف متوجہ رہو خدا کے لیے، چند جملے ہیں مصاحب کے۔ میں کوفے آ گیا ہوں، کوفے میں جہالت بڑی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کوفے آ جائیں، عبداللہ بیٹا آپ کوفے آ جائیں، کوفہ کے مردوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ اگلا جملہ لکھا کہ عبداللہ بیٹا میری رائے یہ ہے میری بیٹی زینب کو بھی ساتھ لے آنا، تاکہ میری بیٹی کوفہ کی عورتوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ یا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہ ذاکرین نظام سادگی سے بیان کر جاتے ہیں کہ مکانوں کی چھتوں پہ کھڑی عورتیں پتھر مار رہی تھی، خدا کی قسم وہ میری مرشد زادی کی شاگردہ تھی، انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا، نہ جانتی تھی یہ کون خاندان ہے جو برباد ہو کے کوفہ میں آ گیا۔ آگے جملہ لکھا عبداللہ بیٹا دن کو آرام کرنا، رات کو سفر کرنا، میری بیٹیاں بڑی پردہ دار ہیں۔ آگے لکھا عبداللہ بیٹا ہر منزل پہ مجھے پیغام بھیجنا کہ اس منزل پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ تیاریاں شروع ہوئی، علی کی بیٹیاں کوفے جا رہی ہیں، تیاریاں شروع ہوئی، ایک فوج کا دستہ آگے بھیج دیا گیا
تاکہ ہر آنے والے کو بتا دے یہ رستہ چھوڑ دو، علی بادشاہ کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ ایک دستہ پیچھے روک دیا گیا اور پیچھے سے آنے والے کو بتا دے کہ ادھر سے نہ جائے، علی بادشاہ کی بیٹیاں جا رہی ہے۔ ہر منزل پہ حضرت عبداللہ پیغام بھیج رہے ہیں۔ جب آخری منزل آئی نا، آخری منزل، حضرت عبداللہ نے پیغام بھیجا، چچا جان ہم آخری منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ امیر کائنات منبر پہ تشریف لے گئے، پہلا حکم یہ دیا کوفے کے تمام بازار بند کر دیے جائیں، میری بیٹیاں آ رہی ہیں۔ حکم کا ملنا تھا، بازار بند کر دیے گئے۔ مستورات آئیں، ہاتھ باندھ کر کرتی ہیں بادشاہ ہم اپنی مرشدزادی کا استقبال کرنا چاہتی ہیں۔ علی دیکھ کے فرماتے ہیں اس طرح رش کر کے نہ ملنا، میری بیٹیوں نے اتنی بھیڑ کبھی نہیں دیکھی۔ علی بادشاہ خود تشریف لے گئے استقبال کے لیے۔ دور سے بیٹی کا محمل جو دیکھا نا، محمل دیکھا، علی بادشاہ کے قدم تیز ہوئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں چچا زادی آپ کے بابا جان آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ پاک شہزادی فرماتی ہے میرے اونٹ کو نیچے بٹھا دو۔ اونٹ نیچے بیٹھا، علی کی بیٹی محمل سے نکلی۔ باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی نے باپ کو دیکھا، قدم تیز ہوئے۔ علی بادشاہ کے سر چوم کے فرماتے ہیں میری زینب بیٹی رستے میں کوئی تکلیف تو نہیں نہ ہوئی؟ اتنا کہہ کے علی بادشاہ نے رونا شروع کیا۔ شہزادی فرماتی ہیں بابا جان میں 18 بھائیوں کے سائے میں آئی ہوں، 18 بھائیوں کے سائے میں آئی ہوں۔ خدا کی قسم علی جیسا بادشاہ چیخ مار کے روئے۔ فرمایا شہزادی فرماتی ہے بابا جان کیوں رو رہے ہو؟ بس بیٹی ایک شہزادی یہاں اجڑ جائے گی، اجڑنے کا نام آیا نا، شہزادی فرماتی ہے اس کا وارث کوئی نہ ہوگا۔ علی فرماتے ہیں 18 بھائیوں کی بہن ہوگی۔ وقت آ گیا، دو جملے مصائب کے، وقت آ گیا امیر کائنات دنیا سے جانے لگے نا۔ 21 رمضان کو پاک آنکھیں بند تھی، پاک آنکھیں بند تھی، میری طرف دیکھو۔ امیر کائنات نے آواز دی میرے حسن و حسین بیٹا کدھر ہو؟ دونوں شہزادے دوڑ کے آگے آئے۔ بابا جان حکم فرماؤ۔ علی فرماتے ہیں میرے حسن و حسین بیٹا میں نے 10 سال کی عمر میں تمہارے نانا سے وعدہ کیا تھا میں دین کی نصرت کروں گا۔ آج میں دین کی نصرت کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد دین پہ بن جائے تو دین کی مدد کرو گے۔ حسین فرماتے ہیں بابا جان قیامت تک دنیا پردیسی کہہ کے روتی رہے گی۔ پھر بیٹیوں کو بلایا، فرمایا میری زینب کلثوم بیٹی میں نے تمہارے نانا سے وعدہ کیا تھا مدد کا، دین کی مدد کروں گا، میں وعدہ نبھا کے جا رہا ہوں، میرے بعد دین پہ بن جائے تو مدد کرو گی۔ علی کی بیٹیاں فرماتی ہیں بابا جان کوئی فکر نہ کرو، جب تک شام میں نانا کی رسالت منوا نہ لی شام سے نہ نکلے گی۔ ایک جملہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا علی بادشاہ نے، حسن بیٹا جس شان سے میں لایا ہوں نا، جس شان سے میں اپنی بیٹیوں کو کوفے لایا ہوں اسی شان سے واپس لے جانا۔ سجدوں کا یہ قافلہ واپس مدینے جا رہا تھا۔ ایک ضعیفہ، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایک ضعیفہ پاک شہزادی کا دامن پکڑ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مخدومہ پھر کبھی کوفے آئے نا میرے گھر ضرور آنا۔ پاک شہزادی فرماتی ہے میں خود وعدہ
فرمائی یہ ضعیفہ کہہ رہی ہے پھر کوفے آئے تو میرے گھر ضرور آنا۔ حسین بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ضعیفہ دوسروں کو میں کچھ نہیں کہتا، میں تیرے گھر ضرور آؤں گا۔ 12 محرم کو علی کی بیٹیاں کڑیاں پہن کے جب کوفہ میں آئی، جب وہی جگہ آئی نا، وہی جگہ جہاں باپ نے استقبال کیا تھا، ایک دوسری کو دیکھ کے کہتی ہے زینب بہن یہ وہی جگہ جہاں باپ نے استقبال کیا۔ شہزادی نے کہا تھا ہوگا علی بابا آؤ تمہارے مہمان آ گئے، یہ مہمان زیادہ دن کوفے میں نہ رہیں گے۔ کروڑ جان قربان، شام کے وقت یہ قافلہ دربار میں پہنچا۔ عبید اللہ حرامزادہ کہتا ہے جس کے پاس سر ہے وہ اپنے اپنے گھر لے جائے، صبح سروں کو لانا میں بڑا انعام دوں گا۔ خولی ملعون کے ہاتھ میں بطول کے چاند کا سر تھا۔ خولی یہ وہی خاتون تھی جس نے وعدہ لیا تھا میرے گھر ضرور آنا۔ خولی اپنے دروازے پہ آیا، دستک دی، بیوی پوچھتی ہے کون؟ یہ حرامزادہ کہتا ہے میں خولی۔ بیوی نے دروازہ کھولا، اس نے بطول کے چاند کا سر چھپا لیا، بیوی کو نہیں دیکھنے دیا، اس نے پتہ نہ لگنے دیا۔ گھر میں ایک تنور تھا، تنور، اس ملعون نے بے غرض ہو کے تنور میں سر کو پھینک دیا۔ یہ حرامزادہ پلنگ پہ لیٹا، بیوی نے کھانا پیش کیا، اس نے سیر ہو کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے بیوی خوش ہو، خوش ہو، باغیوں کو سپاہیوں کے سر ملے ہیں، مجھے باغیوں کے سردار کا سر ملا ہے، صبح بڑا انعام ملے گا۔ بیوی کہتی ہے وہ باغی کہاں کے رہنے والے؟ یہ ملعون کہتا ہے مدینے کے رہنے والے۔ بیوی تھی زیادہ شرح میں نہ گئی، تھوڑی دیر چپ رہ کے پوچھتی ہے باغیوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ یہ ملعون کہتا ہے حسین۔ بیوی تڑپ کے پلنگ سے ادھر آئی اور کہتی ہے سارا جہان اس حسین کو مارتا رہتا، تیرا حق نہ تھا، تجھے پتہ نہیں میرے حسین کے نام پر یہ نام رکھا گیا ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے یہ تو نام کا قتل ہونا برداشت نہیں کرتی۔ یہ حرامزادہ کہتا ہے اگر تیرا مرشد ہی میں مارا آیا۔ اس ملعون کا اتنا کہنا تھا، طرف کے سیل میں آئی، کیا دیکھتی ہے تنور سے نور نکلتا آسمان تک جا رہا تھا۔ آئی تنور میں دیکھا، محمد کی زلفیں پہچانی، جو کہ کہتی ہے موجو اجڑی کے مرشد، آپ نے کہا تھا نا میں 12 محرم کو آؤں گا، میں نے آپ کے لیے چادریں بنوائی، میں نے تکیے بنوائے، میں پلنگوں کا انتظام کرتی رہی، موجو اجڑی کے گھر اس طرح آنا تھا کہ تنور میں رہنا تھا۔ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی ضعیفہ وعدہ کیا تھا پورا کر دیا۔ ضعیفہ ماتم کر کے کہتی ہے تیرا عباس کدھر گیا، تیرا اکبر کدھر گیا؟